اتفاق سے ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا ذکر اتفاق سے نہیں، خدا کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل جس بندے کو توفیق خیر عنایت فرماتا ہے، تب مصطفیٰ پیارے کی ذکر کرنے کی وہ توفیق پاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہی محفل میں آتا ہے۔ جب میرے اجمیر کے خواجہ کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں اور جن کو وہ میرا ایک مریض ہے وہ کہنے لگا مجھے اس سے اتفاق نہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ میں یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تھوڑا بہت بولتا ہے چند زبان۔ میں نے کہا کیوں بھائی، شاعر کوئی غلط سب تو اس کو پڑھتے ہیں، عالم مولانا سب یہ شعر پڑھ چکا، تو میں صحیح نہیں مانتا۔ تو اس نے کہا میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں صحیح نہیں مانتا شعر کو۔ میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا یہی تو شعر آپ کہہ رہے ہو حضرت، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں بولو یار، جنہیں تو میرا عقیدہ بولتا انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر سات پھیری گرد ہو جائے، بولیے سبحان اللہ۔ جس کو مشکلات حل کرنا ہو جائے، جسے خالی دامنوں کو گوہر ملا سے بھرنا ہو جائے، غریب نواز کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ان کی بارگاہ میں تو اللہ کے معصوم فرشتے حاضر رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیے، میں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی سکوت اختیار کرنا پڑا کہ دیوانے کا سوال تو اپنی جگہ صحیح ہے، اس کو زبردستی مطمئن کرنا نہیں، اسے سرٹیفائی کرنا ضروری ہے، اسے مطمئن کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، کبھی کبھی شاعری میں الفاظ کو بدلنا پڑتا ہے، یہ تقاضۂ شعر ہوتا ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے، تمہارا اعتراض بالکل صحیح ہے کہ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت مند تو ہم ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ بھکاری تو ہم ہیں، سائل تو ہم ہیں، سمجھ گئے؟ ضرورت تو ہماری ہے، انہیں بلانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا یہ تقاضۂ شعری کی وجہ سے شاعر نے کہہ دیا ہے وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ یہ بلانے کا مقصد ہے، توجہ بولیے سبحان اللہ۔ یہ بلانے کا مقصد، بلانے کا مفہوم یہ ہے، یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی جب اجازت ہوتی ہے تب کوئی جاتا ہے۔ اگر اجازت ان کی نہ ہوگی تو کتنے سیٹھیا کو میں نے دیکھا پروگرام بنتے بنتے ان کا بگڑ جاتا ہے۔ اور میرے غریب نواز کی بارگاہ سے جب اذن ہائی کی اجازت مل جاتی کسی کو، تو ایک غریب آدمی جس کا ایک ہی طرف سے کرایہ ہوتا، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، وہ بارگاہ غریب نواز سے جب اس کا بلاوا کہوں گا، اذن حاضری بلاوا آ جاتا تو پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی یہاں آئے ہو، یہ آنے کی بات نہیں ہے، مدینے والے کی بلانے کی بات ہے۔ آ گئے ہو تو بار خاطر سے نہ سنیے، سونا تو پوری زندگی ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا افلاک کے سائے تلے۔ اس لیے تھوڑی دیر محبت کے ساتھ چند ضروری باتیں میری ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ محبت خلوص سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین مجاہد سید الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا بہت پرانا سبق شاید آپ کو یاد ہوگا، میں کوچیا رضا نگر کی سرزمین پر پہلی بار نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ریاض الدین کی عمر لمبی کرے، آمین کہہ دیجیے۔ آمین۔ منہ دیکھی بات نہیں، میں نبی کے ذکر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں تب، اور اگر نہیں گئے تھے تو بھی یہی تھے انڈیا میں، جب نہیں گئے تھے باہر تو بھی اسی بندے خدا کی کوشش سے اس سرزمین پہ محفل پاک کا اہتمام سالانہ ہوا کرتا تھا۔ سب جانتے ہیں سال میں میں خود حاضر آتا تھا اور محفل پاک کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ بھی توفیق کی بات ہے، سنیوں توفیق کی بات ہے۔ ہمارے مریدوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی ہیں، مگر ان کو کبھی توفیق نہیں ملتی میلاد پاک مصطفیٰ کے اہتمام کی۔ یقیناً غوث پاک فرماتے، توجہ سبحان اللہ، غوث پاک فرماتے لوگوں سن لو، میرے رب نے مجھے وہ تصرف دیا ہے، تمہارے دلوں پر میری گرفت ہے، میرا قبضہ ہے۔ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرا نام بھی کوئی اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک عبدالقادر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جب میں چاہتا ہوں، چاہت میری ہوتی ادھر سے، تب کوئی میرا نام لیتا۔ میرے عزیزوں، مدینے والے کی چاہت ہوئی تب تو آئے ہو۔ صحیح بولو کہ نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بولیے نہیں آ پاتے، یہی قریب میں بہت سارے لوگ نہیں آ پائے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اگر آپ سروے کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کتنے قریب میں
اور تو چھوڑو شاید کچھ میرے مرید بھی نہیں آ سکے ہوں گے. یہ آنے کی بات نہیں، آمنہ کے لال کے بلانے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ محبت سے سننے کی توفیق عطا. میرا پرانا سبق اگر یاد ہو تو اسے یاد ہی رکھیے، بولیے نا. اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارہا جب آیا اس سبق کو میں نے ریپیٹ کروایا ہے، اس لیسن کو بار بار میں نے ریپیٹ کرایا ہے حضرات. وہ لیسن، وہ سبق کیا ہے؟ وہ درود اسم اعظم کا صیغہ ہے، جس کو مفسر اعظم ہند فرماتے ہیں لوگوں یہ درود پاک کا صیغہ اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے. اسم اعظم کی، کس کی؟ اسم اعظم.